بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ہماری یہ دنیا اپنے اندر ایسے انوکھے اور پوشیدہ رازوں کا مجموعہ سمیٹے ہوئے ہے جس کی تلاش ہر روز انسان کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ پوشیدہ رازوں میں سے جو راز انسانوں کی نظروں میں آئے انہوں نے تو انسانوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ انہی حیرت انگیز رازوں میں سے بہت سے راز حنوک کی کتاب میں درج ہیں، جن رازوں کو آج کی ہیوی اور جدید ٹیکنالوجی سمجھنے سے بھی قاصر ہے۔ انہی رازوں کو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں پر ظاہر فرما دیا تھا۔ ان پیغمبروں میں جن انبیاء کو سب سے زیادہ علم عطا ہوا، ان میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی سر فہرست ہے۔ ہمارا آج کا موضوع حضرت ادریس علیہ السلام کے دریافت ہونے والے صحیفے یا دا بک آف اینوک کا ہے، جس میں تاریخ کو الگ ہی طریقے سے لکھا گیا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے اسلامی روشنی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ 1946 کا ذکر ہے کہ فلسطین کے علاقہ غرب اردون میں چرواہوں کا گروہ بکریاں چرانے میں مصروف تھا۔ بکریوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے جب چرواہا ہر بکری کے پاس نہیں پہنچ پاتا تو اکثر یہ بکری کو واپس اپنی حدود میں رکھنے کے لیے پتھر کا استعمال کرتے ہیں۔ بکریاں اپنی طرف آتا پتھر دیکھنے کے بعد مالک کا اشارہ سمجھتے ہی واپس آ جاتی ہیں۔ ان چرواہوں نے بکریاں چرانے کے لیے جو جگہ مختص کی تھی وہ قومران تہذیب کا علاقہ تھا، جہاں لمبی اور خوفناک غاروں کا جال بچھا ہوا تھا۔ ان چرواہوں نے کھیل کھیل میں غار کے اندر پتھر پھینکنا شروع کر دیے۔ انہی میں سے جب ایک لمبی غار کے اندر چرواہے نے پتھر پھینکا تو ایک تیز آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس آواز نے اسے ایسا محسوس کروایا کہ اس کا پھینکا ہوا یہ پتھر کسی مٹی کے برتن سے ٹکرایا ہے اور وہ ٹوٹ گیا ہے۔ ان چرواہوں کی حیرت اور تجسس انہیں اس غار کے اندر لے گیا۔ ان چرواہوں کے غار میں داخل ہوتے ہی ان کی نگاہیں مٹی کے ان بڑے مٹکوں پر پڑیں جو غار کے اندر ترتیب سے رکھے گئے تھے۔ مٹکوں کے اندر چھان بین کرنے پر پتہ چلا کہ ان مٹکوں کے اندر چمڑے اور کاغذوں پر لکھی تحریریں ہیں، جنہیں لکھے شاید ہزاروں برس بیت چکے ہیں۔ چرواہوں کے غار سے باہر آتے ہی یہ خبر نکلتے نکلتے دوسرے ممالک تک بھی پھیلتی چلی گئی۔ آرکیالوجسٹ کی ایک ٹیم جب ان علاقوں میں پہنچی تو انہوں نے ان علاقوں کی چھان بین کرتے ہوئے مزید 900 قدیم لکھی گئی تختیوں کو دریافت کر لیا، جنہیں بک آف اینوک کا نام دیا جاتا ہے۔ ان تختیوں پر آج تک کی تاریخ کا سب سے الگ اور حیرت ناک سکرپٹ لکھا گیا تھا، جس میں ایک الگ اور خاص قسم کی مخلوق سے لے کر طوفان نوح علیہ السلام کے تذکرہ تک کیا گیا تھا۔ یہ صحیفہ کیا تھا؟ اس میں کس قسم کا تذکرہ کیا گیا؟ دا بک آف اینوک کو بائبل کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ یہ سوالات ابھی تک پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کی رشد و ہدایت کے لیے ہر دور میں پیغمبر مبعوث فرمائے۔ ان پیغمبروں کی تعداد کم و بیش 1,24,000 بتائی جاتی ہے، جن میں سے کچھ پیغمبروں کا ذکر تو قرآن و حدیث میں موجود ہے، مگر کچھ کا تذکرہ تاریخ میں خاموش ہے۔ ان میں سے کچھ پیغمبروں پر کتابیں اور صحیفے اتارے گئے، جن میں توریت، زبور اور انجیل شامل ہیں۔ ان کو آج بائبل کے نام سے ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا ہے، جس میں اللہ کے فرمان، پیغمبروں کے اقوال و مناجات، تاریخ کے واقعات و حالات کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ مگر ان میں ایک ایسی آسمانی کتاب جس میں حیرت انگیز اور پراسرار باتیں جو شاید دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں ملتی۔ اس کتاب کی انہی تحریروں کو دیکھتے ہوئے علماء بائبل نے اسے بائبل کی کتاب سے جدا کر دیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جسے کتاب ہنوک یا بک آف اینوک کہا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام، جن کا ذکر اسلام میں موجود ہے، انہیں دوسرے نام ہنوک سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ دا بک آف انوک کی کتاب حضرت ادریس علیہ السلام پر ہی اتاری گئی تھی۔ حضرت ادریس کا انبیاء علیہ السلام میں تیسرا نمبر ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ حضرت آدم و حضرت شیست علیہ السلام کے بعد کا زمانہ تھا۔ مورخین کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش بابل، مصر یا عراق کا علاقہ منف ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام یارید تھا، جن کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے جا ملتا ہے، اور آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ ہزاروں سالہ پرانی ملنے والی تختیوں نے
ہنوک کو ایک عظیم بادشاہ کے نام سے کنندہ کیا ہے، اور اسی بادشاہ نے سب سے پہلے لکھنے پڑھنے کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ ہنوک کتاب نے تاریخ کو مختلف طریقوں پر بیان کیا ہے۔ جس نے بالکل الگ لکھا ہے، اینوک کہتی ہے خدا نے ویچر یعنی فولین اینجلز کو زمین پر گرایا تھا، جو سردار شامیازہ کی سربراہی میں تھی، جسے ہزاروں سال بیت گئے۔ اس کے اترنے کا مقام کوہ ہرمن کے پہاڑ تھے، اور اس کی فوج میں 199 سپاہی شامل تھے۔ یہ گروہ اس مشن کے ساتھ زمین پر اترا کہ ہم انسانوں کی بیٹیوں کے ساتھ زمین پر جنسی تعلقات قائم کریں گے۔ یہ ویچر دراصل خدا کے فرشتے تھے، جنہیں انسانوں کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر وقت گزرنے کی رفتار نے انہیں زمین پر رہنے والی لمبے بالوں والی حسین عورتوں کے عشق میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس مخلوق کے زمینی حسیناؤں سے جنسی تعلقات بڑھنے کی وجہ سے نیفیلیم یعنی جائنٹس پیدا ہوئے، جو دیکھنے میں بالکل الگ اور عجیب و غریب اور طاقتور ترین مخلوق تھے۔ اس مخلوق نے روئے زمین پر وہ تباہی پھیلائی جس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ جائنٹس جنگلی جانور، چرند پرند، حتیٰ کہ انسانوں تک کی نسل کو کھا جاتے تھے۔ اس مخلوق کے ظلم کو روکنے کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام کو ہی مبعوث کیا گیا تھا، مگر اس درندہ صفت مخلوق نے ان کی ہدایت لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہنوک کتاب کے 3 باب میں لکھی اس عبارت کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مخلوق کتنی خطرناک تھی، اور کیسے اس نے انسانوں کو فتنہ فساد اور قتل و غارت کے علوم اور گر سکھائے تھے، جس کی مثال عزازیل نے انسانوں کو تلوار، خنجر اور ہتھیار بنانا سکھایا، انسان کو زیورات پہننا، بننا سنورنا اور آنکھیں بنانا سکھایا۔ ان عوامل کی وجہ سے اس علاقے کی خواتین اور زیادہ حسین دکھنے لگیں، جس سے برائی میں اور زیادہ اضافہ ہوا۔ شامیازہ نے جادو کا سبق سکھایا، امروز نے ستاروں کا علم، اور کوکا بیل نے علم فلکیات سکھایا۔ جب ان لوگوں کا ظلم اور بربریت بڑھتی گئی تو خداوند کریم نے 4 فرشتوں میکل، یوریل، رافیل اور کبریل کو زمین پر بھیج دیا۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی باغی فرشتوں اور نیفولین کو سزا دینا تھا۔ ان ویچرز کو ختم کرنا بھی ان کی ذمہ داری تھی، جنہوں نے عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے تھے۔ 4 فرشتوں نے خداوند کے حکم سے اس مخلوق پر حملہ کر دیا، بہت سے ویچرز کو قتل کر دیا، اور بچ جانے والوں کو زنجیروں میں جکڑ کر ان فرشتوں نے زمین کے اندر قید کر دیا، جو تا قیامت یہاں قید رہیں گے۔ اینوک کتاب کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے زمین کے اندر جانے کی اور فرشتوں کے پروں پر سفر کرنے کی طاقت دی تھی۔ آپ علیہ السلام اونچائی پر جا کر زمین و پہاڑ کو دیکھا کرتے تھے۔ ہنوک کے گزارش کرنے کے باوجود یہی خدا کا فیصلہ تھا کہ زمین پر سیلاب و طوفان آئے گا، جس سے تمام قد و قامت و منکرین نیفولین ختم ہو جائیں گے، اور زمین سے ان کا وجود مٹا دیا جائے گا۔ اس طوفان کا وقت حضرت ادریس علیہ السلام کے پوتے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں پیش آیا۔ یہ طوفان تمام دیو اور نیفولین کو بہا کر لے گیا، جس کے بعد آگے انسانوں کی نسل ان لوگوں سے بڑھی جنہیں اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کر لیا گیا تھا۔ اسلامی عقائد کے مطابق فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ فولین اینجلز جو خدا کے فرشتے تھے، وہ نافرمان کیسے ہو گئے؟ ان باتوں کا تذکرہ دراصل یہودیت نصرانی روایتوں میں ہی ملتا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی نافرمانی کرتے ہیں، جو کہ ایک باطل و من گھڑت عقائد کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن ایک گمان یہ بھی کیا جاتا ہے کہ فولن اینجلز کوئی فرشتے نہیں بلکہ جنات ہی کی ایک قسم تھی، جنہیں نافرمانیوں کی سزا زمین پر گرا کر دی گئی تھی، اور اہل کتاب نے انہیں فرشتہ بنا کر پیش کر دیا۔ ان حقائق میں دوسرا نظریہ ہمیں اس جانب لے کر جاتا ہے کہ ویچرز کوئی آسمانی مخلوق تھی، جن کا ذکر ان سنہری تختیوں میں بھی کیا گیا۔ اس وقت کے لوگ انہیں انوناکی کا نام دیا کرتے تھے۔ یہ تختی کہتی ہے انوناکی آسمان سے زمین کی جانب آئے تھے۔ انسانوں کی ٹیکنالوجی ان کے مقابلے میں خاک کے برابر تھی، اور انہوں نے ہی انسانوں کو کوئی علوم و تکنیک سکھائے، اور پھر زمین میں فساد مچانے کی صورت میں انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ ممکن ہے کہ انوناکی یا ویچر کسی دوسرے سیارے سے زمین کی جانب آئے ہوں،
جن کی جانب حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن انہوں نے زمین کے اصولوں اور فرمانوں کی خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے انہیں زمین کے اندر قید کر دیا گیا اور ان کی اولاد و نسل کو طوفان نوح کے ذریعے مٹا دیا گیا۔ ناظرین، اسلامی روشنی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔